الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا ہمارا سبق کہ اگر ہم کسی سفر میں ہوں یا کسی ایسے موقع پر جہاں پہ ہمیں وقت نہ ملے نماز ادا کرنے کا اور نماز کا وقت گزر جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کچھ نمازی اکٹھے ہو جائیں تو نماز کس طرح ادا کریں گے، اس کے لیے اذان دینی ہے نہیں دینی، اقامت کے بارے میں تھوڑی چند باتیں میں بیان کرنے لگا ہوں. مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 1235 میں اور 1234 میں، کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مشرکین نے جنگ میں لڑائی میں آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمازیں جو تھیں وہ چھوٹ گئیں، وہ فوت ہو گئے، ظہر اور عصر. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف چند کلمات بھی کہے تھے، وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بیان کروں گا. تو جب یہاں سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان کو ہو، اور دوسری حدیث میں اذان کا ذکر نہیں ہے. تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اذان دے دی جائے تو بہتر ہے، اگر نہ بھی دی جائے تو گناہ نہیں، اقامت کیا ہے کہ نماز پڑھ لی جائے. تو یہاں پہ یہ سب ثبوت ملتا ہے، اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ ظہر عصر اگر نکل گئی ہے، ٹائم نہیں ملا، مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب اس حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی کہ اتنا غروب ہو چکا تھا کہ مغرب کے ٹائم قریب تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیجیے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. اذان دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس طرح عام مواقع پر نماز پڑھاتے تھے بعد جماعت، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جماعت نماز ادا کی. اس کے بعد دوبارہ آپ نے اذان نہیں کہلائی کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ کہا ہو کہ اذان دو. وہ ایک اقامت ایک نماز، دوسری اقامت دوسری نماز، پھر ساتھ ہی مغرب کا وقت بھی آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا وقت، اور جو اگلی حدیث ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مغرب کی آپ کی فوت ہو چکی تھی. پھر ہم نے عشاء کے ساتھ یہ تینوں نمازیں ملا کے پڑھی. حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں اسی لیے ساتھ حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دے سکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی. اکٹھے کس طرح پڑھی کہ پہلے اذان دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا اذان دی گئی. اس کے بعد ایک دفعہ اقامت کی ظہر کی نماز پڑھی، دوسری دفعہ اقامت کی عصر کی نماز پڑھی، تیسری دفعہ اقامت کہی مغرب کی نماز پڑھی، اور چوتھی دفعہ ساتھ ہی عشاء کی اقامت کہہ کے عشاء کی نماز پڑھی. یہ طریقہ کار ہے، اور یہاں سے دلائل ملتے ہیں کہ اگر ہماری نماز نکل جائے تو کوشش کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو فوت نہ کیا جائے. جیسے ہی موقع ملے، جہاں پہ بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، کوشش یہ کی جائے کہ نماز ادا کر لی جائے.
ہاں کوئی ایسا موقع ہے جس طرح یہ میں نے بتایا کہ غزوہ خندق پہ اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز نہیں پڑھی گئی، تو اس موقع پر جو بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بد دعا سے بچا کے رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کل بیان کروں گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سب کچھ ثبوت ملتا ہے کہ اگر ہماری نماز رہ جائے تو ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جائے اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔